نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہے اور ان کے دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان سب کا میں اجمالاً ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ معاشرہ ناکامی و بدنامی کے غار سے نکل کر نیک نامی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ عزیزان گرامی، وہ فتنے جنہوں نے معاشرے کو کامیابی کے پہاڑ سے اتار کر ذلت کے غار میں دھکیل دیا، فلاح و بہبود کی راہ پر گامزن معاشرے کو ناکامی و بدنامی کے عمیق خندق میں ڈال دیا، ہیرے کے مانند چمکتے ہوئے معاشرے کو کیچڑ بھری نالیوں میں ڈال کر مثل لوہا بنا دیا۔ وہ سینہ کھول کر، دوپٹہ اتار کر، جنس و ٹی شرٹ چڑھا کر، مردوں سے گلے ملا کر بے پردہ گھومنے والی بے حیا عورتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم قرآن کریم کی ورق گردانی کرتے ہیں، ذخائر احادیث کو کھنگالتے ہیں، تو احادیث حجاب اور آیت قرآنی اعلان کرتی نظر آتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اگر تمہیں معاشرے کی فلاح و بہبودی چاہیے تو ان دوشیزاؤں کو گھر کی ملکہ اور رانی بنا کر رکھو، انہیں شارع عام کی زینت اور حدائق عامہ کی رونق نہ بناؤ۔ حضرات، میں جب عالم کے گوشے گوشے میں چکر لگاتا ہوں اور پھیلتی ہوئی برائیوں کے اسباب و ذرائع پر نظر ثانی کرتا ہوں تو مجھے چمکدار سنگ مرمر کی طرح زہر آلود پڑیا نظر آتی ہے، جسے ہم اور آپ موبائل کہتے ہیں۔ حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موبائل وقت کی اہم ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کے ارادوں کی سبیل اور اعداء مسلمین کے خوابوں کی تکمیل ہے، جنہوں نے سرزمین جاپان کے ناپاک حلقہ کلیم میں محو خواب ہو کر یہ سپنا دیکھا تھا کہ امت محمدیہ کے مقدس عبادت خانوں میں رقص اور مدہوش کر دینے والی کجریوں کے نغمے کیسے بجائے جائیں، امت مسلمہ کے کمزور مسلمانوں کو علماء حق کی تبلیغ فلاح دنیا و آخرت کی باتوں کو سننے سے کیسے روکا جائے، ہماری پردے میں رہنے والی دوشیزاؤں کو بے پردہ کر کے شارع عام پر قائم کر کے خنہ سے انسانی اور جناتی کا کیسے شکار بنایا جائے۔ چنانچہ ان سلاطین عریانیت اور فحاشیت نے اسلامی مخالفت اور فلاح معاشرے کی دشمنی میں ایک کیمرے والے موبائل کو ایجاد کیا اور اس میں طرح طرح کے فحش ویڈیوز اپلوڈ کیے۔ لیکن دوستو، آج کے اس دور پر فتن میں ہر شخص کے پاس ٹی وی کا چھوٹا بھائی موبائل موجود ہے۔ اگر موبائل کو ضرورت کے بقدر استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ دور موجود کی اس مہلک بیماری کو بند کرنے کے اسباب و ذرائع تلاش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری بچیاں موجود عریانیت یعنی یورپ کی بے حیا لڑکیوں کی طرح عریان پھرنے لگے، ہمارے معاشرے میں مثل یورپ زنا عام ہو جائے، ہماری مسجدوں میں موبائل سے گانے بجنے لگے۔ ملت اسلامی کے غیور نوجوانوں، اگر اس مرض عریانیت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر زنا کاری کا سد باب کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کا فرمان وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پر عمل کرنا ہوگا۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوهُ کو عملی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے تحت اپنی دوشیزاؤں کو پردے کا حکم دینا ہوگا۔ اگر نغمہ شیطانی کو سننے سے روکنا ہے تو بالخصوص بچوں اور بچیوں سے موبائل کو چھیننا ہوگا۔ جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا